اور پورے پاکستان سے 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، جس میں ایک میں بھی تھی، جس میں مجھے ینگ ایمبیسڈر آف پیس کا ایوارڈ ملا تھا. اچھا، اپنے گیٹ اپ کے حوالے سے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، وہ اتنا منفرد کیوں ہے، اور گرمی کے موسم میں بھی آپ کالا کوٹ. اصل میں جب چھوٹی تھی تو امی یوز ٹو سے کہ میری بیٹی بڑی ہو کے افسر بنے گی، تو میں ان کو کہتی تھی امی میں آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں بٹھاؤں گی. ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتی رہی ہوں ہمارا کے پی کا کلچر بہت پیارا کلچر ہے، اور خواتین کو بینگ این آفیسر مردوں سے زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے فیلڈ میں. جو ایڈکٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے پکڑا، ریہاب سینٹرز میں بھجوایا، اور یہ ایکٹیویٹی ایونٹس وہ فجر تک کنٹینیو رہتی تھی بیکاز یہ لوگ رات کو ہی ویزیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سروس جوائن کر رہی تھی تو کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہاں پہ تو مافیا سے بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں پشاور کی ایک ایسی دبنگ لیڈی اسسٹنٹ کمشنر ہے زینب نقوی صاحبہ، جو کافی مشہور ہے، فیمس بھی ہے. ساتھ ساتھ ان کے کام کچھ سوشل ورک بھی کرتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے بہت کام کیا، اور اس 1 سال کے دوران جو ہے انہوں نے پشاور میں بہت زیادہ کام کیا اور اپنے آپ کو کافی فیمس بھی کر دی ہے. کیونکہ وجہ اس کی فیمس ہونے کی یہی ہے کہ وہ کام کرتے رہتی ہے اور فیلڈ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں پہ جو غلط کام کرتے ہیں یا کچھ اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس پہ کافی پریشر پڑتا ہے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. اچھا میڈم، بتائیے گا سب سے پہلے آپ کا تعلق تو پشاور ہی سے ہے، کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں پہ مطلب ایز اے اسسٹنٹ کمشنر کام کرتے ہوئے؟ السلام علیکم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. ایز این اسسٹنٹ کمشنر میری پشاور میں پوسٹنگ ہوئی تھی مئی 2022 میں، اینڈ اٹس بن مور دین اے ایئر کہ میں پشاور میں پہلے میں اے سی ٹاؤن کے طور پہ کام کری تھی، ابھی میں اے سی ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ مطلب آئیڈیا کیسے مطلب آتا ہے آپ کے ذہن میں جب آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، اس حوالے سے ہمارے ویور جاننا چاہیں گے آپ. دیکھیں، پہلے تو چونکہ میں فیلڈ ورک زیادہ تھا بیکاز میں اے سی ٹاؤن کے طور پر کام کر رہی تھی. وہاں کا آپ کی فیلڈ ایکٹیویٹی، انسپیکشن، ہائیجین چیک، جو 14A CRPC کے اندر ہمارے پاس میجسٹریٹ کے اختیارات ہیں، اس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے عوام کو جتنا ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں. اٹس بن مور دین 2 months کہ میری ایز این اے سی ہیڈ کوارٹر پوسٹنگ ہوئی ہے. اے سی ہیڈ کوارٹر از اے بٹ ڈفرینٹ فرام دا فیلڈ جاب بیکاز آف دا ریزن کہ وہ جو ڈی سی آفس کی انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے ود دا لائن ڈپارٹمنٹس. ڈفرینٹ یہاں پہ سیکشنز کام کریں، ڈومیسائل برانچ ہے، لائسنس برانچ ہے، اسٹیبلشمنٹ برانچ ہے، بینوولنٹ فنڈ برانچ ہے. تو جو مسیلینیس برانچز کام کرتی ہیں ڈی سی آفس کے اندر، ان کے معاملات کو دیکھنا، لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے رہنا. اس کے علاوہ جو بھی پبلک یہاں پر آتی ہے اپنی گریونسز لے کر ان کو سننا. تو انسپیکشنز بھی رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آن دا ڈائریکشنز آف دی ہائی اپس. سو یہ ملٹی ٹاسکنگ جاب ہے. اچھا، آپ تو اپنی بہنوں کی طرح جو ہے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتی تھی، تو ایسی کیوں بنی ہے؟ دیکھیے، چونکہ آپ پہلے بھی میرا ایک دفعہ انٹرویو لے چکے ہیں، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا میری باقی جو بہنیں دے آر PhD ڈاکٹرس. سو میرا چونکہ نیچر ایسا تھا، میں ایڈمنسٹریشن میں آنا چاہتی تھی. میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس بھی لیا، پریکٹس بھی کی ہے، لیکن میں کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں ایڈمنسٹریشن میں آئی کیونکہ میری نیچر تھوڑی سی یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے اور جو کہ میرے ماں باپ کو بھی لگتا ہے اور میرے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ آئی کین ڈو بیسٹ وائل آئی ایم آن دی ایڈمنسٹریشن. میں اگر ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پر ہوں تو میں اچھا پرفارم کر سکتی ہوں. سو وہ میں نے اپنے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے ترقی دی، میں بن گئی، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ میرے پیرنٹس کی دعاؤں. اچھا، پشاوریوں کے لیے آپ کہتے ہیں کچھ کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک، یہ بتائیے. دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے ود یور جو بھی آپ کا جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے، پورٹ فولیو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ بینگ این اسسٹنٹ کمشنر آپ کے پاس سوشل ورک کے بھی بہت سے آپشن ہوتے ہیں. آپ پلانٹیشن کروا لیتے ہیں، آپ فار ایگزامپل کوئی ایسے ایونٹس ہیں جس میں مائنورٹی کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتی ہے اس میں بھی ہم لوگ، یعنی اگر وہ ہمارے اس میں نہیں بھی، لیکن ہم سوشل ویلفیئر کا کام کرتے رہتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارا ڈرگ فری پشاور پروگرام ہے، جس کو ٹیک اپ کیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے. آل دو کہ اس کے اور ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، وہ اس پہ کام کر سکتے تھے، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کو عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹیک اپ کیا. نہ صرف ٹیک اپ کیا بلکہ اس کو مانیٹر بھی کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا. اچھا، جب ایک میل جو آفیسر ہوتا ہے اور وہ فیمیل آفیسر ہوتی ہے تو کتنا ڈفرینس ہوتا ہے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن؟ دیکھیے، اف یو آر این آفیسر دیر از نو ڈفرینس. آپ کو جو جاب ڈسکرپشن آپ کی بھی وہی ہے جو ایک میل اے سی کی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فیمیل ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا میں میل ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس میں آپ نے جینڈر پہ نہیں جانا. ہماری ٹریننگ کا بھی یہ حصہ رہتا ہے کہ آپ جب فیلڈ میں ہوں
جب آپ آن ڈیوٹی ہوں, جب آپ کسی پوزیشن پر ہوں, تو بینگ این آفیسر یو آر ناٹ سپوز ٹو تھنک کہ آپ فیمیل ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گی, یا آپ میل ہیں تو آپ یہ کام نہیں کریں, آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا, آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتی رہی ہوں, ہمارا کے پی کا کلچر بہت پیارا کلچر ہے, اور خواتین کو بینگ این آفیسر مردوں سے زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے فیلڈ میں. تو لازمی بات ہے خواتین کو تو ملتی ہے ہماری. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس سال 1.5 سال کے دوران مجھے بتائیں کہ کوئی ایسے واقعات آپ کے ذہن میں ہو, یا کوئی جب آپ نے جوائن کیا اور اس کے بعد جو آپ فیلڈ میں گئیں, تو پھر کوئی ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جو کافی یا مشکلات بھی ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا یا کچھ اور, تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں جب میرا فرسٹ فیلڈ ایکسپوجر تھا, اس سے پہلے میں خیبر ڈسٹرکٹ کے اندر میری ٹریننگ ہوئی تھی ایز این اے سی انڈر ٹریننگ, اور ادھر میں نے سرو کیا تھا. وہ بھی بہت میموریبل ایکسپیرینس تھا, بیکاز وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے فرام دی پشاور, تو وہ ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. لیکن اگر میں پراپر اپنی ٹریننگ کے بعد, جو میرا فرسٹ فیلڈ ایکسپوجر تھا وہ پشاور کا تھا. جب آپ فریش آتے ہیں, آپ میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے. سو وین آئی واز ان فیلڈ, میں ایز این اے سی ٹاؤن, تو میں نے یعنی 24/7 یعنی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 9 بج رہے ہیں 10 بج رہے ہیں. اگر تو کوئی آفیشیل ڈیوٹی آ جاتی تھی تو کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ منع کریں, بلکہ وہ کام ایگزیکیوٹ کیا اپنے فیملی کے کاموں کو چھوڑ کر. ایون چاہے عید تھی, چاہے محرم تھا, تو وی ور ان فیلڈ, اور ہم کام کرتے, صرف میں نہیں, ہمارے باقی بھی کولیگس بھی. سو ایک جذبہ تھا, ایک وہ تھا ڈیورنگ دی فیلڈ. ہمیں یہ بڑی چیزیں دیکھنے کو بھی ملی. آپ کو پتہ ہے اٹس اے پروونشل کیپٹل پشاور, یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں. بڑے بڑے لوگوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی سے بھی ہو سکتے ہیں, آفیسر یعنی ان کی کمیونٹی سے بھی ہو سکتے ہیں. سو سم ٹائمز وین یو گو یو ڈو سم تھنگ, تو یو فیل پریشر فرام دیز ڈفرنٹ, لائک آپ کہہ سکتے ہیں بزنس کمیونٹی کہہ لیں, یا ادروائز میں اسکور. کس قسم کا پریشر؟ یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایسا نہ کریں, ایسا کریں. اس قسم کے پریشرز آتے رہتے ہیں. میں اصل میں اس کو اچھے الفاظ میں بول رہی ہوں, مافیا بھی ہوتا ہے نا ذرا, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. تو آپ کو ان کے ساتھ بھی تک اچھے لوگ بہت ہیں, میں اس کو کبھی ڈینائی نہیں کروں گی. پشاور میں بہت اچھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, اور بہت اچھے لوگ ہیں. ان میں جو 25-30% ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اپیرنٹلی دے سیمس لائک کہ اچھے شریف ہیں, بٹ وہ مافیا ہوتے ہیں بیسیکلی. دے ٹرائی ٹو پریشرائز یو. بٹ الحمد للہ ہمارے بیوروکریسی کے اندر ہمارے ہائی اپس کی سپورٹ اتنی اچھی تھی کہ جب ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور مافیا کے اگینسٹ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے ہمیں ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی. انہوں نے کہا آپ اچھا کام کریں, وی آر ود یو, گو فار اٹ, اور ان کیس آف اینی ایشو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, جب آپ یہ سروس جوائن کر رہی تھی تو کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہاں پہ تو مافیا سے بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جب میں یہ فیلڈ جوائن کی تھی تو میں سوچ سمجھ کے آئی تھی, میں نے اپنی ورکنگ پوری کی ہوئی تھی, تو میں کلیئر تھی اس چیز پہ. میں نے آپ کو کہا نا, مجھے وکالت نے بڑا مضبوط کیا ہے. اچھا. بیکاز اف یو آر لیگلی ساؤنڈ ان دا فیلڈ, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اگر آپ کو لیگل نالج ہے. جب لیگلی ساؤنڈ ہو نا, تو اور آپ لیگلی پروٹیکٹڈ خود کو محسوس کریں, تو پھر آپ کو نہیں گھبراہٹ ہوتی. تو مجھے آئیڈیا تھا کہ فیلڈ میں مجھے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کون کون سے ہمارے اختیارات ہوتے ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اپنے لیگل ڈومین میں رہتے ہوئے, میں دوبارہ ہی کہوں گی لیگل ڈومین میں رہتے ہوئے, کبھی بھی میں نے اپنی لیگل ڈومین کو ٹرانسگریس نہیں کیا. میں اپنی لیگل ڈومین میں رہتے ہوئے ہی پبلک ویلفیئر کے لیے کام ہمیشہ کیا. اچھا, اپنے گیٹ اپ کے حوالے سے, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا, وہ اتنا منفرد کیوں ہے, اور گرمی کے موسم میں بھی آپ کالا کوٹ. اچھا, یہ بڑا کوشچن. کالا کوٹ کے علاوہ شوز کے بارے میں. ہاں, اچھا دیکھیے, جب کالا کوٹ کی بات آ گئی تو وہ تو آپ کو میری وکالت کی وجہ سے آئیڈیا ہو گیا کہ میں اپنی, چونکہ دیکھیں میری پہچان پہلے یہ تھی کہ میں وکیل رہ چکی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں لوگ بڑا پوچھتے ہیں کہ میڈم گرمی میں بھی کالا کوٹ پہنے. اٹس ناٹ کالا کوٹ, اٹس مائی پہچان بینگ لائر. اور آئی فیل بلیسڈ, آنرڈ کہ میں اس کمیونٹی سے ہوں, اور میں ہمیشہ اس کو اپنی سروس میں ساتھ لے کے چلوں گی تاکہ پیپل شوڈ نو دیٹ شی از فرام دا لائر کمیونٹی. اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. میں اس پہ بڑا فخر محسوس کرتی ہوں, بیکاز ایک لائر ہونا خود میں ایک بات ہوتی ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ میں, آپ پوچھ رہے ہیں جاگرز وغیرہ شوز میرے ایسے کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں, اب فیلڈ میں آپ کہ میں سینڈل پہن کے چلی جاؤں یا ہیل, تو پھر میں کام کیسے کروں گی. تو میں نے, چونکہ جب میں سیکریٹریٹ میں تھی ایز ایس او میل, میرے پاس چارج تھا, تو میں اپنے جو پروفیشنلی الاؤڈ آپ کی ہوتی ہیں چیزیں تو وہ میں پہن لیتی تھی. لیکن جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ آفس میں اتنا نہیں ہوتے, تو دین یو شوڈ بی ان اے کمفرٹیبل زون.
اب میرے ساتھ میرا اسٹاف اسکواڈ وغیرہ جا رہا ہے اینڈ آئی ایم جسٹ لائک میں اتنا آرام سے چل رہی ہوں, وہ ریس لگا رہا ہے تو وہ بھی ایک زیب نہیں دیتا. فٹ رہتی ہیں. ہاں تو میں چاہتی ہوں کہ میں جاگرز وغیرہ یا اپنے اسکیچرز جو بھی میں یوز کرتی ہوں میں اس میں بڑی کمفرٹیبل رہتی ہوں, اور کمفرٹیبل ہوں گی تو کام کر سکوں گی, اگر کمفرٹ لیول نہیں ہوگا تو کام کیسے کروں. اچھا, اس سے پہلے آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ آپ اس میں ایسو میل تھی, وہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی, اس کے علاوہ آپ نے وکالت بھی کی ہے. جی جی. تو یہ مطلب اس کے بعد آپ یہاں پہ آئی ہیں کہ میں سمجھ ڈائریکٹلی آپ آئی ہیں؟ نہیں, اس طرح تھا کہ میں نے 2015 میں LLB کی ڈسٹنکشن کے ساتھ. میں یہ ضرور بتاتی ہوں کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک پوزیشن لی تھی اپنی ڈیورنگ مائی LLB, تو میری ایک میرے پیرنٹس کے لیے ایک فخر کی چیز ہے, مجھ سے زیادہ میرے پیرنٹس کو اس پہ فخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج میں نے پڑھانا شروع کر دیا, شریعہ لا ڈپارٹمنٹ میں. آئی واز لیکچرر, اور اسی کے ساتھ میں نے پریکٹس کرنا شروع کر دی. پہلے لوور کورٹ کا لائسنس لیا, پھر میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس لیا, اور اسی دوران میرا ایگزام کلیئر ہو گیا PMS, اور الحمدللہ آئی اسٹوڈ 21st ان KP, میری 21st پوزیشن تھی, اور اس میں میری اوپن میرٹ پہ سلیکشن ہوئی اور فرام زون 2. اور آفٹر 18 months ٹریننگ پہلی میری SO میل کا میرے پاس چارج تھا, اور پھر میری جو فیلڈ میں پوسٹنگ ہوئی پشاور میں AC ٹاؤن, اور لاسٹ 2 months سے میں ابھی SE ہیڈ کوارٹر کے فرائض سر انجام. اچھا, ایک جگہ ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے آپ کی, یا اس کے علاوہ دوسری مطلب ٹاؤنز میں بھی آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں, پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ٹاؤن میں تھی, ابھی ہیڈ کوارٹر میں ہوں. اب بینگ اے PMS آفیسر KP میں ہماری کہیں بھی ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہو سکتی ہے. اٹس اے پارٹ آف جاب. پوسٹنگ ٹرانسفر از اے پارٹ آف our سروس. سو ہم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں جائیں گے, مے بی ان اے کپل آف منتھس مجھے کہیں اور ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیں. تو آفیسر کے لیے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ وہ KP میں کہیں پر بھی ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے, اینڈ دے شوڈ بی ریڈی فار اٹ. اچھا, کتنے سیٹسفائڈ ہیں اپنی جاب سے آپ؟ الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ بیکاز آف دا ریزن کہ بینگ فیمیل اینڈ بینگ پارٹ آف بیوروکریسی, آئی فیل پریویلیجڈ, آئی فیل آنرڈ, آئی فیل مائی سیلف کہ میں ایک ایسی پوزیشن پر ہوں کہ بینگ فیمیل ہوتے ہوئے میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں. اور ایک فیمیل ہونے کا یہ بھی ایک بڑا یعنی فائدہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیمیل کمپلیننٹ ہے تو شی کین ایزیلی ایکسیس دی آفس, اور وہ اپنی گریونسز بتا دیتی ہے, تو اس کو بڑا کمفرٹ زون ملتا ہے فیمیل کو دیکھ کر کہ بھئی فیمیل ہے, میں اس کو اپنا مسئلہ بیان کر دوں تو میرا مسئلہ شاید حل ہو جائے. تو الحمدللہ. وہ جھنڈے والی گاڑی سوری اس کے والے سے بتائیے گا ذرا, وہ کیا سٹوری ہے آپ کی جھنڈے والی گاڑی؟ ہاں, آپ نے بچپن میں جو, جی اصل میں جب چھوٹی تھی تو امی یوز ٹو سے کہ میری بیٹی بڑی ہو کے افسر بنے گی, تو میں ان کو کہتی تھی امی میں آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں بٹھاؤں گی. تو وہ ایک بچپن میں بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے. تو امی جب میں نے ایگزام پاس کیا تو انہوں نے مجھے یہ چیز یاد دلائی کہ بیٹا وین یو ول لائک, آپ جب بچی تھی تو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بڑی ہوگی, بڑی افسر بنو گی, تو یو سیڈ کہ امی میں آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں بٹھاؤں گی. آج آپ نے اپنا پرومس پورا کر دیا. اچھا, اسسٹنٹ کمشنر کے اختیارات کس لیول کے ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں, اور کتنے استعمال کرتی ہیں آپ؟ دیکھیے, سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ میں بھی DCs ACs ان سب کے اختیارات بڑے کیٹیگوریکلی مینشن ہیں. اس کے علاوہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس میں بھی ہمارے اختیارات مینشن ہیں, ٹھیک ہے, بینگ دی لینڈ ریونیو آفیسر. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو 14A CRPC ہے اس کے اندر لسٹ آف لاز اویلیبل ہے. اٹس ناٹ اے لا, اٹس اے لسٹ آف لاز جو کہ ہمیں امپاور کرتے ہیں ایز فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ٹو ایکٹ ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز. سو وہ اختیارات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. سو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی انٹرویو میں بات کی کہ فادرلی رول ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, اس لیے ان کو اتنے واسٹ اختیارات دیے گئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, کبھی کسی کی کوئی کمپلین نہیں آئی مس یوز آف اتھارٹی, کہ ایوری بڈی از ورکنگ ود ان دیئر ڈومین اینڈ دے آر ورکنگ ود دس تھاٹ کہ انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. تو پلیز لوگ اپنے دماغ سے یہ امپریشن ہٹا دیں. شاید ان کا 1 2 3 لوگوں سے واسطہ پڑا ہو جو ان کا اچھا نہ رہا ہو, تو اس کو پرسنل کیپیسٹی ملے. بیوروکریٹس میں آپ کو 95% لوگ ایسے ہی ملیں گے, دے آر ویری گڈ ود دا پیپل اینڈ دے ٹرائی دے لیول بیسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل. اچھا, آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے, مطلب جو روٹین ہوتے ہیں انسان کی لائف ہوتی ہے, اب یہاں تو آپ پروفیشنل لائف ہے, وہاں پہ گھر میں کیا کرتی ہیں, کیا مشاغل ہیں آپ کے, کیا ہابیز ہیں, کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتی ہیں یا مجھے دیکھیے مجھے تو فٹ بالر نظر آتی ہے آپ. نہیں فٹ بالر نہیں, میں بیڈمنٹن بڑے شوق سے کھیل لیتی ہوں, اسکواش بڑے شوق سے کھیل لیتی ہوں, لیکن ٹائم ملے تب. فیلڈ میں آپ کو ذرا کم ٹائم ملتا ہے, پھر سیکریٹریٹ 9 to 5 جاب ہوتی ہے, یو گیٹ ٹائم. سو پرسنل اسپیس میں یہی ہے کہ آفس سے جب چلے جاتے ہیں صبح تو وہی وہ بریک فاسٹ جو آپ سب کرتے ہیں ہم بھی کر لیا, آفس آ گئے,
ऑफिस के रूटीन अफेयर्स जो भी देखे, फिर घर चले गए। अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बेहद पसंद है, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। और इसके अलावा न्यूज़ सुन ली, इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो मैं स्क्वॉश खेलने या बैडमिंटन खेल लेती हूँ। वो ट्रेनर है, वो हमें ट्रेन कर देता है इस हवाले से। इसके अलावा मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ है, गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए मैं ख़ुद कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। बहुत से ऐसी भी होती हैं जो लड़ भी रही होती हैं कभी कभार कहीं पे जाके, और तो क्या उसको आपने बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट दी, कोई ऐसी में कौन है, मैं आपको कहा देखें बहुत सी ऐसी हैं जो अच्छा देखिए, मैं ये कहूँगी कि बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग प्रोफेशनल, वन शुड एक्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, किसी पे जाके शाउट करना या उस पर चीखे लगाना या उस पर बदमाशी करना एक ऑफिसर को जेब नहीं देता। ठीक है, अगर किसी ने किया भी है तो वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में एक हरकत होगी, उसमें आप ब्यूरोक्रेसी को टैग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंसान की अपनी भी तो एक पर्सनालिटी होती है, फेमस भी हो जाती है ना। अच्छा, फिर फेमस हो जाए। अच्छा, तो देखिए, अगर मैं इस पे कुछ कमेंट इसलिए नहीं करूँगी, अगर किसी ने ऐसी हरकत की भी है तो उसको आप ब्यूरोक्रेसी के साथ लिंक ना करो, उसे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया और उसके अपनी जिम्मेदार मेल है या फीमेल है वो खुद है। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे माशरे में इस वक्त मंशियात की वजह से बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हैं, बल्कि इसमें तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या काम किए? देखिए, हमारा ड्रग फ्री पेशावर प्रोग्राम हुआ था, उसमें जब मैंने फर्स्ट मेरी पोस्टिंग, मैंने पोका फील्ड पोस्टिंग पेशावर की थी मई में, और उसी मई के एंड में ये ड्रग फ्री पेशावर प्रोग्राम का फर्स्ट फेज़ था, उसको ट्रायल फेज़ भी कह लें बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कमिश्नर साहब उस वक्त रियाज महसूद साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर, उसके बाद हमारे डीसी साहब शफीउल्लाह साहब, इनकी हमने लाइक बीइंग दी हेड, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और हमने पेशावर से मुख्तलिफ पॉइंट से जो हैं जो एडिक्ट्स थे, ठीक है, उनको हमने पकड़ा, रिहैब सेंटर्स में भिजवाया और ये एक्टिविटी इवन सुबह फजर तक कंटिन्यू रहती थी बिकॉज ये लोग रात को ही विजिबल होते हैं। फिर सेकेंड फेज़ आया तो मोर देन 2200 लोग हमने एक तरह से पब्लिक प्राइवेट जो रिहैब सेंटर्स थे उनको इंगेज करके और हमने इनको फैसिलिटेट करवाया। तो बीइंग दी एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग दी यानी डिस्ट्रिक्ट पेशावर को रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है, लेकिन उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, बुज़ुर्ग, बड़े यानी ख़वातीन इवन, तो वो हमें नज़र आए में कुछ ऐसे थे जो अपनी फैमिली से बिछड़ चुके थे, वो अपने होशों में नहीं थे, जब उन्होंने रिकवर किया तो वो फिर अपनी फैमिली से मिले भी। तो उसमें 2200 में से अच्छे खासा नंबर ऐसा था कि जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी मिले, उन्होंने नशे की आदत छोड़ी। एज ए फीमेल आप क्या पैगाम देंगी पूरे पाकिस्तानियों को? एक ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप और काफ़ी दबिंग लेडी भी हैं आप। ठीक, देखिए, बीइंग फीमेल मैं यही कहूँगी अपनी बहनों को कि ख़वातीन जो हैं वो किसी से कम नहीं है। ख़वातीन अगर चाहें तो वो हर फील्ड में आ सकती हैं, अपने आप को किसी एक फील्ड तक लिमिटेड मत करें, अपने आप को हर फील्ड में लेकर जाएं, हर फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ये अवार्ड्स हम देख रहे हैं, तो ये किस किस्म के अवार्ड, इतने ज़्यादा अवार्ड्स हैं यहाँ पे? देखिए, कुछ तो इनमें अवार्ड्स जो हैं वो मेरे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम के हैं। इसमें मेरे लिए जो बड़ा प्रीशियस अवार्ड है यंग एम्बेसडर ऑफ पीस। व्हेन आई वाज इन लॉ कॉलेज तो एक शो ऑन एयर हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और पूरे पाकिस्तान से 5 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें एक मैं भी थी, जिसमें मुझे यंग एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड मिला था। अच्छा, और क्या पैगाम देंगी आप फीमेल्स को? मैं यही कहूँगी कि देखिए, फीमेल्स किसी से भी कम नहीं, खुद को कभी किसी चीज़ में कम ना समझें, बल्कि आप हर फील्ड में एक्सेल कर सकती हैं। अपने आप को टीचर या डॉक्टर तक लिमिटेड मत करें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी सलाहियतें दी हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। मैं अपनी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ, मैं भी फिर भी कहूँगी, अगर आप एक फ़ीमेल को एजुकेट कर रहे हैं तो आप एक ख़ानदान को एजुकेट करें, क्योंकि वही ख़ानदान की बुनियाद रखेगी, वो अपने बच्चों की तरबियत करेगी। अगर वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में नहीं भी है या किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं भी करी, तो क्या ये जॉब कम है कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर रही है? तो वो बच्चों की तरबियत करिए तो बच्चे क्या करेंगे? वो आगे फील्ड में जाएंगे, वो आगे जाके एक्सेल करेंगे, मुल्क को, कौम का नाम रोशन करेंगे। सो मेरा तो यही पैगाम होगा कि अपने आप को किसी एक फील्ड तक लिमिटेड मत करें और अपने आप को मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सपोजर ज़रूर दें।